السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ناقابل یقین فتح کے بعد مصطفیٰ کمال کا رستہ روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو گیا۔ اس کی ترقی کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ فرانسیسی افواج کو شکست سے دوچار کرنے پر مصطفیٰ کمال کو جنرل رینک پر پروموٹ کر دیا گیا۔ اپنی پروموشن کے پہلے ہی سال اس نے روسی افواج کو شکست دے کر ترکی کا مقبوضہ علاقہ 1917 میں مصطفیٰ بھی آزاد کروا لیا۔ اس کارنامے پر کمال کو اہم محاذوں پر برسرپکار 7ویں افواج کا کور کمانڈر 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ امن کمانڈر لگا دیا گیا۔ پر دستخط ہوئے تو مصطفیٰ کمال کو تمام ذمہ داریوں سے فارغ کر کے نئی ذمہ داریاں دینے کے لیے استنبول بلا لیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے 36ویں فرمانروا خلیفہ الواحد الدین سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ خلیفہ کی نظر مصطفیٰ کمال اتاترک پر پڑی تو اس کی عسکری مہارت اور انتظامی صلاحیت پر رشک کرتا۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ اس بات پر فخر کرتا کہ مصطفیٰ کمال جیسا بہادر اور محب وطن سالار اسے نصیب ہوا ہے، مگر اسے خبر ہی نہیں کہ ترکی کی محبت کا دم بھرنے والے مصطفیٰ کمال کے دماغ میں سلطنت عثمانیہ کے لیے نفرت کس ڈگری پر ہے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے دربار کا ایک وفادار ہے۔ اس بے خبری میں خلیفہ الواحد نے مصطفیٰ کمال کو انسپکٹر جنرل بنا دیا۔ مصطفیٰ کمال کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی تو پہلے من کی مراد بر آئی، کیونکہ مصطفیٰ کمال امن معاہدے کے بعد دل گرفتہ تھا۔ امن کا یہ معاہدہ جیسے حالات میں ہوا تھا، یونانی افواج نے ایشیا کوچاک کے ایک بڑے حصے پر قبضہ جمائے رکھا تھا۔ ازمیر اور اناطالیہ ترکی کے قبضے سے نکل گئے۔ شام پر فرانس کا اختیار تسلیم کر لیا گیا۔ یہ وہ صورتحال تھی جو اتاترک سے کسی بھی صورت تسلیم نہیں ہوئی۔ فوج کے انسپکٹر جنرل کے طور پر اتاترک کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ افواج سے باقی ماندہ اسلحہ واپس لے کر اسلحہ ڈپو کے حوالے کر دے، مگر اسی ذمہ داری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اتاترک نے فوج کو پھر سے منظم کرنا شروع کر دیا، اور فوج سے باہر بھی کئی قوتیں جو امن معاہدے سے خوش نہیں تھیں، اتاترک نے ان کی سرپرستی شروع کر دی۔ تحریک کو اس نے منظم کر کے ترکی کے دفاع کے عنوان سے ایک بغاوت کھڑی کر دی، جس کے نتیجے میں ایک عارضی متوازی حکومت قائم ہو گئی۔ 1920 میں مصطفیٰ کمال انگورا میں ترکی کی پہلی عارضی اسمبلی کا صدر منتخب ہوا۔ اگلے برس ہی اتاترک کی قیادت میں ترکوں نے یونانیوں کے خلاف جنگ 1931 میں ترکی افواج کا اعلان کر دیا۔ اسی برس یونانی افواج کو ترک سرحد کے اس پار دھکیل دیا۔ 1930 میں اتاترک نے خلافت اس کے ایک برس بعد کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ترکی کو باقاعدہ جمہوری ریاست ڈکلیئر کر دیا۔ باقاعدہ پہلا صدر بھی خود مصطفیٰ کمال اتاترک ہی منتخب ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔